ہوتا پہلے انبیاء نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں آنے والے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے گا، ان کا نام احمد ہے۔ حضرات مکرم میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں آنے والے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات مکرم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے، بڑے بڑے فریبی مکار پیدا ہوں گے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی ہر ایک گمان کرے گا وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سنن ابو داؤد شریف۔ حضرت مکرم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو خبردار کیا، میں کہوں تو آواز یہاں تک گونجے گی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو ساری کائنات میں گونجے گی۔ عمر نبی ہوتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی نبی نہیں ہوئی تو اور کوئی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اگر سرکار کے بعد نبی بننے کی گنجائش ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق نبی بنتے، عمر فاروق بنتے، عثمان غنی بنتے، علی المرتضیٰ نبی بنتے۔ ان کی تربیت خود حضور نے کی ہے، وہ نبی بنتے، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بنتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں خلیفہ بنا کر گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی میں اب وہ طاقت نہیں رہی، کمزور ہو گئے ہیں، بزدل ہو گئے۔ اگر طاقت ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے لیے غزوہ تبوک ساتھ لے جاتے۔ جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے یہ بات کہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود غزوہ تبوک پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں مدینے چھوڑ کر آیا تھا، تم یہاں آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرا تعلق تمہارے ساتھ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ حضرت مکرم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گوہ طور پر گئے تو حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ میں تبوک کے لیے آیا تو تمہیں مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا، وہ مرتبہ جو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا خلیفہ ہونے کا وہ مرتبہ تمہارا ہے۔ وہم ہو سکتا تھا کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں تو علی بھی نبی ہو جائیں، وہم کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر مرزا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دوسرے انبیاء کرام کے بعد نبی آتے رہے لیکن میرے بعد خلیفے ہوں گے، تم ان کی تابع داری کرنا۔ حضرات مکرم کیسا حکم ہے! پس جس کی پہلے بیعت ہو جائے اس کی اطاعت کرنا، اس کے خلاف
دوسرا کھڑا ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد کرنا۔ کسی طرح وضاحت کر دی، پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، میرے بعد خلیفے ہوں گے، کثرت سے آئیں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ان کی اطاعت کرنا، ان کے خلاف کھڑا نہ ہونا۔ اگر وہ زیادتی کریں تو اللہ تبارک و تعالی خود ان سے حساب لے گا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی نے آنا ہوتا تو نبی کا ذکر کرتے، خلفاء کا ذکر نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے ورق لے آئے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے ہیں۔ عرض کی، تورات اسی لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے آپ کی نبوت میں شک ہے، بلکہ میں تو آپ کی شان تلاش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہو جائیں تو وہ میری اتباع کریں گے۔ ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے میری غلامی کے سوا ان کا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سب سے پہلے جو کام آپ کا ہوگا، گرجوں پر جو صلیبیوں کے نشان ہیں ان صلیبیوں کو توڑ کر سارے گرجوں کو مسجد بنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، حضور کا کلمہ پڑھائیں گے، انجیل کا درس نہیں دیں گے، قرآن مجید کا درس دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ جس کے امتی کے پیچھے رسول نماز پڑھ رہا ہے اس امتی کے رسول کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان قدر گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے خلیفہ ہوں گے۔ جب نبی آئے تو وہ خلیفہ بن کر رہے، امتی پھر نبی کیسے بن سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کیف انتم اذا انزل عیسی ابن مریم فیکم امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی تمہارے دل کی کیا بہاریں ہوں گی، کیا خوشیاں ہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور وصال کے بعد میرے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ حضرات مکرم، مرزائی کہتے ہیں، مرزائی سادہ لوح مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح قربانیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کی طرح عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، مسلمانوں کی طرح حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر ہم کیسے کافر ہوئے؟ ہمارے سارے کام اور سارے عقائد تو مسلمانوں والے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے دور میں ایک ہولناک سازش کے تحت یہود و نصارہ نے اپنے 2 جاسوس مدینہ منورہ میں بھیجے تاکہ وہ نعوذ باللہ روضہ انور کو سرنگ لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ ہولناک کام کے لیے وہ دونوں عیسائی مسلمانوں کا روپ ڈال کر مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمانوں سے مل جل گئے، روضہ رسول کے پاس ڈیرا لگا لیا اور مختلف عبادات میں مشغول رہے، اور جو ہی رات کی سیاہ ہر طرف پھیلتی دونوں عیسائی جاسوس سیاہ باطن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرنگ لگاتے۔
جو مٹی نکلتی اسے جنت البقیع میں پھینک آتے۔ صبح ہونے پر سرنگ والی جگہ پر چٹائیاں بچھا کر سرنگ والے حصے کو چھپا لیتے۔ سرنگ جب گہری ہوئی تو ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کو خواب میں ملتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں جلد گرفتار کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مردودوں کی شکلیں بھی سلطان نور الدین زنگی کو دکھائے۔ سلطان نور الدین زنگی غیرت رسول میں پارے کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی دھاڑے مار مار کر روتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار میرے زندے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لشکر لے کر گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سلطان مدینے پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمیں ملنے آئیں، ہم انہیں انعام دیں گے۔ سب آئے لیکن وہ ملعون دو مردود شیطان نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ بتایا گیا دو آدمی ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں آئے، باقی سب آ گئے ہیں۔ کہا کہ انہیں بھی بلایا جائے۔ جب وہ مرد دو آئے سلطان نور الدین زنگی فوراً پہچان گئے کہ یہی وہ دونوں ملعون مردود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مجھے دکھائے۔ المختصر انہوں نے سلطان کے سامنے اقرار